أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اب یہ نیا سال شروع ہونے کو ہے. 2026 کا آغاز ہو رہا ہے اور 2025 جو سال تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ وقت تھمنے والی چیز نہیں ہے، یہ وقت تو اسی طرح گزرتے رہتا ہے. اور جو وقت کا ایک لمحہ بھی ہم نے پیچھے گزار دیا اب ہم چاہ کر بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. لہذا جو وقت گزر گیا اگر اس وقت میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری تو اس وقت کا گزرنا ہمارے لیے خوش نصیبی کا ذریعہ اور سبب ہے. اور جو وقت گزر گیا اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہم نے گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہوئے اس وقت کو ہم نے گزارا ہے تو اب اس پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہے. بے وقت تھمنے والا نہیں ہے. چاہے آپ اس کو اچھے طریقے سے گزارو تو بھی گزر جائے گا، چاہے برے طریقے سے گزارو تب بھی گزر جائے گا. یہ وقت تو اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. اور جیسا جیسا یہ وقت بڑھ رہا ہے تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بڑھے گی ڈرنے کی بات ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتے جائے گا ویسے ویسے ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر میں ایک وقت متعین کر دیا، کسی کے لیے 50، کسی کے لیے 60، کسی کے لیے 70، کسی کے لیے 30، تو وہ جو وقت اس کے لیے طے کیا گیا ہے جیسے جیسے وقت آگے بڑھتے جا رہا ہے وہ اتنا اپنے اس مقرر کردہ وقت کے قریب ہوتے جا رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے موت کے قریب ہوتے جا رہا ہے. تو جیسے ایک نیا سال آ رہا ہے تو اس وقت ایک مومن کو چاہیے یہ کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، یعنی اپنی زندگی پر نظر ڈالے کہ یہ جو میرا وقت گزر گیا ہے کس حال میں گزرا ہے. کیا ایسا گزرا کہ اگر اس حال میں اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جاؤں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے خوش ہوں گے، میری مغفرت فرمائیں گے اور خوش ہو کر مجھے اپنی جنت عطا فرمائیں گے. یا میں نے یہ زندگی ایسی گزار دی ہے کہ جس میں سوائے اللہ کی نافرمانی کے اور کچھ نہیں ہوا، کہ جیسی عبادتیں مجھ پر کرنی فرض تھی میں نے ویسی ادا نہیں کی، تو اب محاسبہ کرنا ہے. اور ہر انسان یہی سوچے گا کہ ارے بھائی جیسی عبادت میرے اوپر ضروری تھی یا جو چیزیں مجھے کرنی چاہیے تھی میں نے اس کے اندر سستی کی، لاپرواہی کی اور کوتاہی کے ذریعے سے میں نے وہ وقت گزار دیا. اب انشاءاللہ یہ عزم مصمم کرتا ہوں کہ اب اگلا جو سال آئے گا وہ گزشتہ سال کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اگلا سال جو کچھ میں نے لاپرواہیاں کی تھی، کوتاہیاں کی تھی اور جو کرنا تھا نہیں کیا تھا، اب ان ساری چیزوں کی میں بھرپائی کروں گا. تو یہ جو نئے دن آ رہے ہیں، نئے سال آ رہے ہیں، یہ ہمیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں کہ اب اپنی اس لاپرواہی کو ختم کرو، اب وہ نیند سے بیدار ہو جاؤ اور اس حقیقت کو سمجھو کہ جیسے کہ ایک سال گزر گیا ویسے ہی اگلا سال بھی گزر جائے گا، اور جیسے ایک ایک سال گزرتے جاؤ گے اسی طرح تم اپنی موت کے بھی قریب ہوتے جا رہے ہو. اور دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کوئی بھی عقل مند آدمی
کوئی بھی عقل مند آدمی، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہو یا مذہب کا نہ مانتا ہو، ہر آدمی اس حقیقت کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، موت تو آنا ہی آنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان نہیں کسی غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اس حقیقت کو ہر کوئی مانتا ہے، کوئی بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا کہ بھی مرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کی پوچھ تاچھ ہوگی یا نہیں ہوگی، مرنے کے بعد بھی پھر زندہ کر کر ایک نئی زندگی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اس میں اختلاف ہوگا، اس میں شکوک و شبہات کسی کو ہوں گے، لیکن اس زندگی کو ختم ہونا ہے، اس زندگی میں موت نام کی چیز کا مزہ چکھنا ہے، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو وقت ہے اس کو اللہ نے ہمیں محض اس لیے دیا ہے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس زندگی میں کبھی بھی خاتمہ ہونا نہیں ہے، جس زندگی میں جنت اگر نصیب ہو گئی تو وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، جہنم میں اگر چلے گئے تو ہمیشہ کی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا، وہ زندگی کو اچھی یا بری بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی مختصر سی زندگی دی گئی ہے۔ تو یہ وقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہمارے لیے سرمایہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے تعریف کے قابل ہو اور نعمتوں والی بن جائے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے، یعنی اس جگہ پر آپ کو کھیتی کرنا ہے اور کاٹنا کہاں ہے؟ آخرت میں کاٹنا ہے۔ یہاں پر جو بو گے وہاں وہی کاٹو گے، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں کرے اور وہاں پر سزائیں مل رہی ہو، یا یہاں پر برائیاں کیے اور وہاں پر نعمتیں مل رہی ہو، نہیں، اس دنیا میں جو بیج آپ بو گے آخرت میں وہی پھل آپ کو کاٹنے کو ملے گا۔ لہذا اس دنیا کو ایسے گزارنا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو میں کچھ کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس، ہر ایک جان کو، اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ولتنظر مؤمن، ہر مومن کو یہ کرنا چاہیے، اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک جان، جس کو بھی اللہ نے جان، جس کے جسم میں جان رکھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جس کو بھی اللہ نے جان دی ہے، ہر ایک ایسا انسان اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل آئندہ کے لیے کیا عمل بھیجے ہیں۔ ہر ایک آدمی کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، کچھ نیکیاں کر کر بھیج رہا ہوں یا کچھ برائیاں کر کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر آگے کیا بھیج رہے ہو اس کو سوچ کر بھیجو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں جس طرح تم نے اگر اللہ کو بھلا دیا تو کل میدان محشر میں اللہ بھی تم کو بھلا دے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا تو اللہ آج اپنی رحمت سے بھی تم کو بھلا رہے ہیں، اب تم پر اپنا نظر کرم نہیں فرما رہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک قدم اٹھا رہا ہو تو اس سوچ کے ساتھ اٹھائے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میرا یہ عمل ختم ہونے والا نہیں ہے، میرا عمل تو آگے جانے والا ہے۔ بظاہر دنیا میں ایسا محسوس ہو رہا ہے افطار کرے روزہ ختم ہو گیا، سلام پھیرے نماز ختم ہو گئی، یہ ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ تو سٹور ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو رہی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کے پاس کیا چیز محفوظ کرانا چاہتے ہیں۔ جو چیز محفوظ کراؤ گے وہ چیز کل اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے کو ملے گی۔ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اس کو بھیج رہے ہیں تو وہ گناہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کوئی نیکی کر رہے ہو اور اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر رہے ہو تو وہ نیکی بھی تمہارے سامنے لائی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بڑے بڑے کام ضروری نہیں، ذرہ برابر
رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک کام کرے، انشاءاللہ آج نیکی کے طور پر اس کو اللہ کے سامنے دیکھ لو گے. اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کا کام کرے تھے، کوئی بڑا گناہ کرنا ضروری نہیں ہے، چھوٹا سا بھی گناہ کرو گے، اللہ اس کو بھی وہاں پر لے کر آئیں گے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تو نے یہ کام کیا تھا. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو جواب دینا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، کسی بھی انسان کے قدم اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے اور وہ صحیح تشفی بخش اللہ کو جواب نہ دے، اس وقت تک وہ اپنے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا. ہر آدمی سے 5 سوال کیے جائیں گے، ان 5 سوالوں کا جب تک وہ صحیح جواب نہیں دیا، اللہ کو مطمئن نہیں کیا، اس وقت تک کسی دوسرے آدمی کا نمبر نہیں آئے گا اور اس کو وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. فرمایا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے 60 سالہ زندگی دی تھی، ہم نے تجھے 40 سالہ زندگی دی تھی، بتا یہ 40 سالہ زندگی کیسے گزار کر آیا، یہ 50 سالہ زندگی کیسے گزار کر آیا، صبح کیسے گزاری اس کا بھی حساب دے، رات کیسی گزاری اس کا بھی حساب دے، کس طرح مجلسوں میں بیٹھتا تھا تو وہ کیسی گزرتی تھی، تنہائیاں ہوتی تھی وہ کیسی گزرتی تھی. ساری کی ساری 60 سالہ زندگی کا ایک ایک ورق کا حساب دینا پڑے گا کہ جب میں 25 سال کا تھا، جب میں 25 سال 6 مہینے 10 دن کا تھا وہ دن میرا ایسا گزرا، جب میں 28 سال 2 مہینے 3 دن کا تھا وہ میرا دن ایسے گزرا. پوری عمر کا حساب و کتاب ہوگا اور جب تک تشفی بخش جواب نہیں دیے اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹنا ناممکن ہے. پھر فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، ساری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور خاص طور پر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو اتنی قیمتی جوانی تجھ کو دی تھی وہ جوانی کہاں پر ڈھلا کر آیا، وہ جوانی کہاں پر خراب کر آیا یا کہاں پر گزار کر آیا. یعنی وہ جو 15 سال سے لے کر 40-45 سال کی عمر دی تھی کہ جس میں خواہشات ابھر رہے تھے، جس میں پوری دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کا ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا اور جسم کا ہر عضو ایسا مضبوط اور طاقتور تھا کہ کوئی بھی چیز کرنے کو مشکل نظر نہیں آتی تھی. وہ وقت کیا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر گناہوں میں خراب کر آیا ہے یا وہ خواہشات کو دبا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار کر آیا ہے؟ بتا وہ جوانی تو نے کیسے گزاری. پھر اس کے بعد فرمایا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا، یہ جو زندگی بھر تو نے کمایا ہے ایک ایک روپیے کا حساب دے. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، پھر یہ کمایا تو ہے حلال طریقے سے تو خرچ کہاں کہاں کیا وہ بھی بتا. تو مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ کمایا کہاں سے، حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا. اگر آپ نے بتا دیا کہ اللہ حلال طریقے سے ہی کمایا تھا تو اس پر آپ کی چھٹی نہیں ہوئی. اب یہ بھی بتانا پڑے گا اب یہ حلال طریقہ کیا حلال طریقے سے خرچ ہوا یا حرام کاریوں میں خرچ ہوا. اگر حرام طریقوں پہ خرچ ہوا تو اس کا بھی حساب پر مواخذہ ہوگا. پھر 5ویں چیز ہوگی وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ تجھے معلومات دین کے بارے میں ہوئی تھی ان میں سے کتنے پر عمل کر آیا. نماز کی فضیلتیں معلوم تھی، زکوٰۃ فرض ہو گیا یہ معلوم تھا، حج کیسا کرنا تھا وہ معلوم ہو گیا تھا، فلاں چیز کا یہ ثواب ہے، فلاں چیز کا یہ وبال ہے، سب معلوم تھا. بتا کتنا تجھے معلوم تھا اور ہر ایک معلوم پر تو عمل بھی کر آیا یا بس وقت گزاری کے لیے کانوں کی تفریح کے لیے بس سنتا تھا اور عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ سب چیزوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کیسے کمایا اس کا سوال ہوگا، مال کیسے اڑایا اس کا بھی سوال ہوگا. جو کچھ دین کے بارے میں سنا تھا کتنا اس پر عمل پیرا ہو کر آیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور جب تک ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیے اس وقت تک کسی دوسرے آدمی کا نمبر نہیں آئے گا. ان کا جواب دیجئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطمئن کیجئے، پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹنے کا موقع ہوگا۔ تو سوچئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج وہ لوگ کہ جن کے پاس تھوڑا سا مال ہے وہ رو رہے ہیں، کاش کہ اس کے جیسی بلڈنگ میری بھی ہوتی، کاش کہ اس کے جیسی گاڑیاں میرے پاس بھی ہوتی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مکثرون اکثرون میں سے ہوں گے۔ خوب مال والے جو دنیا میں تھے آج وہاں پر گھاٹے والے ہوں گے، نقصان والے ہوں گے، کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اے کاش کہ مجھے اتنا مال دنیا میں نہ ملتا کہ آج مجھے حساب دینے میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ اور جو آج اس دنیا میں نہتے تھے، مال کے اعتبار سے بہت ہی قلیل تھے، یہاں تو دنیا میں بڑے ہی صبر کے ساتھ زندگی گزار لی، اور یہاں پر دنیا میں بہت ساری خواہشات کو مار کر زندگی گزار دی۔ دنیا میں تو افسوس کیا ہوگا، لیکن اب آخرت میں بڑے مزے میں ہوں گے کہ الحمدللہ زیادہ دیر تک حساب و کتاب دینا نہیں پڑا، تھوڑا سا کمایا تھا، تھوڑا سا خرچ کیا، یوں لیا اور یوں دے دیا۔ جیسے وہ مشہور روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں آئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بھی جتنی ضرورت ہے آؤ، آ کر لے کر چلے جاؤ۔ تو ایک صحابی رسول آئے، اس لیے کہ فقر کا زمانہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کو 2 وقت کی روٹیاں بھی کھانے کو صحیح سے نہیں ملتی تھی، اب ایک کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے لے کر جاؤ، کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے لب بھر کر اٹھایا، گود بھر لی اور گود بھر کر لے کر چلے گئے۔ دوسرے آئے، دونوں ہاتھوں میں مٹھیاں بھر بھر کر لیے، لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد تیسرے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، گن کر 1 2 3 اس طرح سے 3 کھجوریں لیے اور جانے لگے۔ تو سب لوگ ان پر ہنسے کہ یہاں پر اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، جتنا چاہے اتنا لینے کی اجازت تھی۔ حضرت علی نے کتنی بیوقوفی والا کام کیا کہ خوب بھر کر لے کر جاتے تو بھی کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، حضرت علی تو 3 ہی لے کر چلے گئے۔ بہرحال وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور لے کر گئے تھے ان کو بلا کر کہا کہ تم جھولی بھر کھجور لے کر گئے تھے، کیا کیا؟ تو اس میں سے کہا کہ اس میں سے 4 کھجوریں میں کھایا، 2 کھجوریں میرے بچے کھائے، 3 کھجور میری بیوی کھائی اور 5 کھجوریں میں نے صدقہ کر دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بقیہ کھجوریں کیا ہوئی؟ بولے کہ کوئی غلط جگہ تو ضائع نہیں ہوئی، غلط جگہ خرچ تو نہیں ہوئی، لیکن کہاں خرچ ہوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10,000 روپے کمائے، موٹا حساب معلوم رہتا، 2,000 روپے دودھ کو ہو گئے، 5,000 روپے فلاں کو ہو گئے، کرانے کو ہو گئے، 1,000 روپے ترکاری کو ہو گئے، 10,000 ٹھیک ہے، بقیہ 2,000 کہاں گئے؟ ارے بھائی کوئی شراب نہیں پیا، گٹکا نہیں کھایا، سگریٹ نہیں پیا، کہیں جا کے جوا نہیں کھیلا، لیکن وہ 2,000 کا حساب کہاں ہے؟ بہت زور دینا پڑتا، اس کے بعد یاد آتا ہے، یہ یاد ہی نہیں آتا۔ کہیں حرام جگہ تو خرچ نہیں کرے، لیکن حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ویسے ہی دینا ہے۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ بھئی بھر کر تو لے کے چلے گئے تھے، اب حساب دیتے وقت یاد نہیں آ رہا۔ تو جس کو حضرت علی کو جس نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو بیوقوفی کی کہ 3 ہی لے کر گئے، اب حضرت علی کو بلایا گیا، بولے علی تم 3 لے کر گئے تھے، بولو کیا کریں؟ بولے کہ 1 میں کھایا، 1 فاطمہ کو دیا اور 1 حسن کو دیا۔ تو کتنا آسانی سے، تھوڑا تھا آسانی سے حساب دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوش مت ہو کہ خوب پیسہ مل رہا ہے، جتنا خوب پیسہ مل رہا ہے اب یہ خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ اگر حرام طریقے سے خرچ کرو گے پکڑے جاؤ گے، حلال طریقے سے خرچ کرو گے تب بھی حساب دینا پڑے گا، اور حساب دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اسی کو ایک اور اچھی مثال سے سمجھیے کہ ایک دفعہ یہی اس طرح ہی کی باتیں استاد بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو اس وقت شاگردوں نے کہا کہ اتنا مشکل کیا ہے حساب، تھوڑا سا زور ڈالیں گے تو دینا آسان ہو جائے گا جواب۔ بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو جس نے یہ سوال کیا تھا کہ استاد اتنا مشکل کیا ہے، دینا بہت آسان ہے، تھوڑا سا اگر کوشش کریں گے، ذہن پر بوجھ ڈالیں گے تو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ تو استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب چھٹی ہو گئی تو استاد صاحب نے جماعت میں جتنے بچے تھے ایک کو 10 روپے دیے، سب بچوں کو 10 روپے دیے، اور وہ بچہ جس نے سوال اچھا کیا تھا اس کو صرف 2 ہی روپے دیے۔ تو اس نے کہا کہ شاید استاد میرے سوال سے ناراض ہو گئے کہ سب کو 10 روپے دیے، میں تو اچھا خاصا سوال کیا تھا اور اچھا جواب دیا تھا، میرے کو 2 ہی روپے دیے۔ بہرحال دے دیے، وہ دن گزر گیا۔ اگلا دن جب آیا تو جو نان بائی کی دکان ہوتی وہاں پر لے کر گئے، نان بائی جیسے ہمارے پاس نان کی روٹیاں لگاتے ہیں تنور میں، اس جگہ لے کر گئے اور وہاں سے سارے کپڑے ہٹا دیے گئے اور بولے کہ بھائی تنور کے قریب میں کھڑے ہو جاؤ، چپل اتار کر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ کل میں نے تم کو 10 روپے دیے تھے، تم نے کیسا خرچ کیا۔ تنور کے پاس جو تنور بھٹی گرم گرم ہے اور ننگے پیر کھڑے ہوئے ہیں، چڑکے لگ رہے ہیں، اب 10 روپے کا حساب دینا ہے۔ تو
تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی 1 روپے کا یہ کھایا، 2 روپے کا وہ کھایا، 3 روپے کا یہ کھایا، بقیہ 2 روپے کہاں گئے؟ بولے پتہ نہیں، کہیں غلط جگہ تو خرچ نہیں کیا، لیکن کہاں ہے پتہ نہیں۔ وہ جس کو دوسروں کو 10 روپے دیے تو اس کو ہی بلا کر پوچھا گیا، ارے 5 روپے کا یہ کھایا، 5 روپے کا وہ کھایا، بقیہ پیسے کہاں گئے؟ بولے کہ پتہ نہیں، کہیں غلط جگہ خرچ کیا، کہیں غلط جگہ خرچ نہیں کیا، لیکن حساب بتا رہے، اس لیے کہ پیر جل رہے ہیں، ساری توجہ اس طرف ہے کہ پیر کب وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ اب پھر وہ 2 بچے کو 2 روپے دیے تھے، اس کو بلایا اور اس تنور کے پاس کھڑا کر بولا وہ 2 روپے کیا کرے؟ بولے 2 روپے کی کلفی کھایا، 1 سیکنڈ میں بتایا اور نیچے اتر گیا۔ تو بول کہ فائدے میں کون رہا؟ جس کو 10 روپے ملے وہ فائدے میں رہا، جس کو صرف 2 ہی روپے ملے وہ فائدے میں رہا، لیکن جو جس کو 2 روپے ملے وہ فائدے میں رہا کہ اگرچہ کہ بظاہر تھوڑے سے ملے، لیکن ان تھوڑوں کا حساب کتنی آسانی سے دینا پڑا۔ کل بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، آپ سامنے ہوں گے، جہنم دہک رہی ہوگی، جہنم کی حرارتیں شعائیں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں، اور ویسے خوفناک ماحول میں آپ سے وہ پیسے پوچھے جا رہے ہیں جو آپ ہزاروں سال پہلے کما کے آئے تھے۔ اس لیے کہ قیامت تو ہزاروں سال کے بعد برپا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو آج سے میں آپ کو بتاؤں کہ 6 سال پہلے جو میں آپ کو اگر مثال کے طور پہ 10,000 روپے دیا تھا، تو 10,000 روپے میں جو 6 سال پہلے آپ کو رمضان میں دیا تھا، آپ کیسا خرچہ کریں؟ کیا کوئی بتا سکتا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ بتائے، پوچھیں گے آپ سے کہ آج سے 100 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے جو میں آپ کو ہر مہینہ 25 ہزار روپے تنخواہ کے دیا کرتا تھا، وہ کہاں خرچ کریں؟ آپ پیمپروں کا خرچہ دیں گے، دودھ کا خرچہ دیں گے، ترکاری کا خرچہ دیں گے، جو متفرقات تھے ادرس، وہ کیا کریں گے؟ آپ کہیں نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک دن کا حساب دینا ہے، اور جو کچھ مال کمایا ہے اس کو ہر ایک کے مال کا 1 روپے کا حساب دینا ہے۔ تو آج تو یہ بات کرنے کا ذہن میں تھا ہی نہیں کہ بھئی مال کے بارے میں بات کرنا ہے، اصل تو زندگی کے بارے میں بات کرنا تھا، یہ بات نکل گئی اور لمبی ہو گئی۔ کہنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ آپ کی زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فلاں زندگی جوانی کا وہ موقع کہاں گزارا، رات کہاں گزارے، دن کہاں گزارے۔ تو ضروری ہے کہ جو گزر گیا اب اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ جو اچھے سے گزر گیا عبادت کے ساتھ اس پر خوش ہو سکتے ہیں، لیکن جو برائی کے ساتھ گزرا ہے اس کو واپس لا کر اچھا نہیں کر سکتے۔ جو دن جوانی کے جو دن یا بڑھاپے کے جو گھڑیاں یا یہ کہ تنہائی کی جو راتیں برائیوں کے ساتھ گزر گئی، اب اس کو واپس تو نہیں لا سکتے۔ ہاں ایک کام ہے وہ کر سکتے ہیں کہ میں اچھی توبہ کر لیں کہ اللہ جو سال گزر گیا بہت گناہوں کے ساتھ گزرا، جیسی فرما برداری کے ساتھ اطاعت والی زندگی گزارنا تھا ہم نہیں گزار سکے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اور اتنی بڑی چیز ہے استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اس نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، سچے دل سے جب یہ 2 بول آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، آپ کے 1 سال کے ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انسان یا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک آدمی خطا کار ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں خطا کار ہوں ہی نہیں، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم خطائین، تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ جیسا گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرو، جیسا گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرو۔ اگر تم یہ چاہو کہ گناہ ہو ہی نہیں، کر سکتے ہو لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہو جاؤ گے، تو گناہ ہونا یہ برا نہیں ہے۔ وہ لوگ برے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق جن کو نہیں ملتی۔ اگر آپ تم توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ سب سے اچھے گنہگار ہو کہ گناہ کرنے کے بعد کثرت سے توبہ کرتے ہو۔ اور یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تائبون توبہ کرنے والے، توابون مبالغہ کا صیغہ کہ خوب توبہ کرنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا کہ دن بھر میں 70 سے زائد دفعہ اللہ کے رسول مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ پھر کیوں بھائی؟ جبکہ آپ کے ذمے میں نہ تو کوئی گناہ تھا، اللہ کے رسول تو معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود کثرت سے توبہ کیا کرتے تھے۔ تو امت کو یہ چاہیے کہ جن کے نام اعمال میں کروڑوں گناہ ہیں تو ان کو تو اس سے بھی زیادہ کثرت سے مغفرت کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ تو پہلا کام جو گزر گیا اس کو واپس تو نہیں لا سکتے، جو برائیوں کے ساتھ گزرا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے۔
اور دوسری چیز اب یہ عزم مصمم کر لیں کہ آئندہ کی زندگی کا ایک بھی لمحہ خراب ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ. اب یہ جو نیا سال آیا ہے اس کو ایسا بناؤں گا کہ کوئی بھی گھڑی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں گزرے گی. اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو چھوڑو, کوئی بھی گھڑی بیکار نہیں گزرے گی, بیکار نہیں گزرے گی. یا تو دنیاوی کام میں لگاؤں گا یا دینی کام میں لگاؤں گا, لیکن بیکار فالتو میں یہ گھڑیوں کو بیکار ضائع نہیں کروں گا. اس لیے کہ کل میدان محشر میں یہ ضائع کی ہوئی ایک ایک گھڑی کا اس پر افسوس کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزر رہے تھے, قبر کے پاس سے گزر ہوا. فرمایا عبداللہ اگر اس قبر والے کو قبر سے زندگی دے کر واپس اٹھا دیا جائے اور اس زمین پر رہنے کا موقع دیا جائے تو کہے, بتا تو صحیح کہ اس کی کیا خواہش ہوگی. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے کہ اس کی کیا خواہش ہو سکتی ہے. فرمایا کہ اگر اس کو زندگی دے دی جائے اور اس کو ساری دنیا کا خزانہ دے دیا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے ساری خزانے کو لے لو اور بس مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دو. آج یہ قبر والا قبر میں جانے کے بعد جس چیز کی خواہش کر رہا ہے وہ کیا, اے کاش کہ مجھے زندگی مل جائے اور ساری دنیا کے خزانے مل جائے تو میں وہ سارے خزانے دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کر آ سکوں. تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ 5 منٹ میں جو 2 رکعت پڑھتے تھے اس کی کیا اہمیت ہے, وہ 1 سیکنڈ میں جو سبحان اللہ کہتے تھے اس کی کیا اہمیت ہے. وہ اب نہیں سمجھ میں آئے گی. اب تو ریلز اسکرول کرنے میں, اب تو خالی چیٹنگ کرنے میں, اب تو خالی اسٹیٹس اور سٹوریز لگانے میں, اسی میں گھنٹے گھنٹے نکل جا رہے ہیں. لیکن جب قبر میں جائیں گے تو ایک ایک لمحے کی اہمیت پتہ چلے گی. اے کاش کہ وہ سٹوریز لگانے سے بجائے, وہ اسٹیٹس ڈالنے سے بجائے, وہ اسکرول کرتے ہوئے گھنٹے گزار دینے کے بجائے میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا, کاش کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو کتنا آج مجھے کام آتی. تو میرا عزیز دوستو, یہ زندگی بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ میں نے ابھی کری, 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان بہت ہی بے پرواہ ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت تو میرے ساتھ ہمیشہ رہتی, لیکن جب وہ نعمتیں چھن جاتی تب اس کا احساس ہوتا. وہ 2 نعمتیں کیا ہیں, الصحت والفراغ, صحت کی نعمت اور یہ خالی وقت. جب مشغول ہو جاؤ گے, شادی ہو جائے گی, بیوی بچے آ جائیں گے, فلاں ملازمت کی ذمہ داریاں آ گئی یا فلاں جگہ کی ذمہ داریاں آ گئی, تو اس وقت چاہو گے اے کاش کہ مجھے فرض کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جاتا, اے کاش کہ مجھے رات کو اٹھ کر پڑھنے کے لیے تہجد کا موقع مل جاتا. اس وقت چاہ کر بھی تم وقت نہیں نکال پاؤ گے, اس لیے کہ صبح سے شام تک بھاگ بھاگ کر ایسے تھک جاؤ گے کہ فرض ہی ادا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس وقت ترسو گے اے کاش کہ وہ جوانی کا موقع واپس آ جائے تو میں وہ دوستوں کے ساتھ یاری میں, ہوٹل بازی میں اور راتوں بھر چبوتروں پر بیٹھ کر کاش کہ میں نہیں گزارتا. وہ وقت اگر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر پڑھ لیتا تو کتنا فائدہ ہوتا. تو انسان یہ سمجھ رہا کہ آج جیسا میں فری ہوں 10 سال کے بعد بھی ایسی فری رہتا ہوں. تو انسان یہ سمجھتا کہ یہ فرینس, یہ فری وقت میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. فری ٹائم نہیں ہونے والا ہے, فری ٹائم کبھی می ٹائم بننے والا نہیں ہے. ہمیشہ آپ کے لیے وقت آگے جا کے حسرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اور اسی طرح صحت, انسان یہ سمجھ رہا کہ بھئی اب جیسا اچھا ہٹا کٹا ہوں, مزے کر لوں, زندگی بھر ایسی رہوں گا. نہیں, جب بیماری آ جائے گی تب پتہ چلے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. آج چاہ رہا ہوں کہ میں سجدے میں جاؤں لیکن گھٹنے جواب دے رہے ہیں, کمر جواب دے رہی. آج چاہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ کر مسجد میں وقت گزار دو لیکن آج گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے. آج تڑپ رہے اذان سن کے جائیں گے بول کے, لیکن کوئی ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحت تھی اس وقت قدردانی نہیں کرے تو آج بڑھاپے میں سوائے افسوس کے کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن اگر جب صحت تھی اس کی قدردانی کر لیے تو انشاءاللہ بڑھاپے میں یہ نیکیاں نہیں کرنے کے باوجود بھی نیکیوں کا ثواب ملے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث مبارکہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض عبد او سافر, جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا جب کوئی بندہ سفر میں نکلتا ہے تو اب اس بیماری کی وجہ سے وہ تہجدیں جو پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھ پا رہا ہے. اب اس سفر کی وجہ سے جو نیکیاں کر سکتا تھا سفر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی ثواب دیں گے جو صحت مندی کی حالت میں کرتا ہے.
صحت مندی کی حالت میں جب یہ نیکیاں کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو بیماری کے موقع میں بھی تہجد نہیں پڑھے تو بھی تہجد کا ثواب، نفل نہیں پڑھ رہے تو بھی نفل کا ثواب، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر یہ صحت کے زمانے کو یا فراغت کے زمانے کو آپ اچھے سے گزاریں گے، آگے جب مصروفیت کا زمانہ آ جائے گا، بیماریوں کا زمانہ آ جائے گا، تو نہ تو اس زمانے پر رشک ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ زمانے میں جب نیکیاں نہیں ہو رہی ہے تو بغیر کیے ہوئے انشاءاللہ ثواب بھی ملتا جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کو کہ اپنی زندگی کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے ایک لمحات کی قدر کو جانیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے تھے، جو علماء تھے، کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی، صحابہ کو تو پوچھئے ہی مت۔ جو علماء دین تھے، جو بزرگان دین تھے، ان لوگوں نے کیسی خدمتیں کی، کیسے ان لوگوں نے وقت کو صحیح معنی میں استعمال کیا۔ آج وہ واقعات پڑھتے ہیں تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ تھے کیا، ان کو انسان کون بولتے ہیں؟ تو فرشتے تھے چلتے پھرتے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر کہ انہوں نے صرف ایک کمال آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں، تفسیر رازی، تفسیر کبیر، جنہوں نے لکھی 30 جلدوں میں، قرآن پاک کی تفسیر 30 موٹی موٹی جلدوں میں، اور اس کے علاوہ سووں کے انہوں نے کتابیں لکھی۔ جب کھانے کو بیٹھتے تھے، لقمے اٹھاتے تھے تو بے اختیار زار خطا رو رہے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے، میں آپ کیوں اتنا رو رہے؟ فرمانے کہ 24 گھنٹے میں کھانے کا یہ وقت ہے جو میں بغیر کچھ پڑھے اور پڑھائے گزار رہا ہوں، تو یہ جو میرے 10 منٹ ضائع ہو رہے ہیں، مجھے 10 منٹ کے ضائع ہونے پر رونا ہے۔ ذرا تصور کریے، 10 منٹ کا کھانا ہم فونا لے کے ہاتھ میں 1 گھنٹے میں کھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو 10 منٹ کا کھانا کھا کر بھی افسوس کر رہے ہیں کہ کھانے کی وجہ سے 10 منٹ ضائع ہو گئے۔ کل میدان محشر میں ایک طرف یہ ہوں گے کہ جو 10 منٹ کے ضائع ہونے پر افسوس کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہم ہوں گے جو 10 منٹ کے کھانے کو فونا لے کے 1 گھنٹے تک کھائے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عبید بن یعیچ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جو حضرت امام بخاری، امام مسلم کے شاگردوں میں سے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ دن بھر میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، چلتے پھرتے، روکھی سوکھی روٹیاں رہتی تھی، چلتے پھرتے کھا لیے، کبھی بیٹھے بیٹھے موقع ملا کھا لیے، چلتے پھرتے کھا لیے، پورا دن بس پڑھنا پڑھانا، چلتے پھرتے جو میسر ہوا کھا لیے۔ رات کو جب آتے تھے تو بہن اپنے ہاتھوں سے گرم گرم کھانا پکاتی تھی، وہ بولتی بھائی صبح سے کچھ نہیں کھائے بیٹھ کے سکون سے، اب تو کھا لو۔ بولے کہ نہیں، صبح سے پڑھنے پڑھانے میں ٹائم نکل گیا، اب مجھے حدیثیں لکھنا ہے، یہ ایک رات ہی ہے جو میرے پاس لکھنے کی ہے، اگر یہ رات بھی گزر گئی تو میں کیا کروں؟ تو بہن خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے بھائی کو کھلاتی تھی، بہن خود اپنے بھائی کو ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے کھلاتی تھی۔ اللہ کا کرنا، کچھ زمانے کے بعد بہن کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد کئی مہینے گزر گئے، بہن راتوں کو بے اختیار زار و خطا روتی۔ شوہر یہ سمجھتا کہ بھئی گھر چھوڑ کر آئی ہے اسی لیے شاید رو رہی ہے، ایک دن پکڑ کر پوچھ لیا آخر میں تجھے کیا ستا رہا ہوں، کیا پریشان کر رہا ہوں؟ ہر ایک کو اپنا گھر چھوڑنا ہی ہے، تو اپنا گھر چھوڑ کے اتنا کیوں بےتاب ہے، کیوں اتنا رو رہی ہے؟ فرماتی کہ میں اپنا گھر یاد کر کر نہیں رو رہی، مجھے میرے بھائی کی یاد آ رہی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلاتی تھی تو میرا بھائی راتوں کو کھاتا تھا، جب سے میں آ گئی شاید میرا بھائی راتوں کا کھانا نہیں کھا رہا ہوگا، مجھے میرے بھائی کے کھانے کی فکر ہے۔ اور ہوا یہی کہ چند مہینے گزرے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ وہ تھے کہ جو دن بھر چلتے پھرتے کچھ میسر ہوا تو کھا لیے، کھانے کے اوپر بھی ٹائم خراب نہیں کرتے تھے۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے بیکار کے کاموں میں کتنا وقت ضائع کر دیا؟ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ جس کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ خود فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں لکھنے کے لیے جو قلم تراشتے تھے، پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، لکڑی کو تراشتے تھے، پھر اس میں سیاہی لگا کر لکھتے تھے، تو قلم تراش کر جب کتابیں لکھی جاتی تھی تو قلم کے سارے تراشوں کو تھیلوں میں بھر کر رکھے تھے، اور فرمائے تھے کہ یہ قلم کے میرے وہ تراشے ہیں جس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں لکھی، یعنی رسول اللہ کی حدیثیں لکھنے کے لیے جس قلم کا میں نے استعمال کیا، اور جب قلم کو تراشتا تھا تو اس کا جو کچرا نکلتا تھا یہ تھیلوں میں نے بھر کر رکھا ہے، کل جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کے پانی کے لیے لکڑی استعمال نہیں کرنا، یہ تراشے استعمال کرنا۔ لہذا ان کی وصیت کے مطابق وہ جو تھیلے بھرے ہوئے تھے
وہ تراشوں کو استعمال کیا گیا تو پانی گرم ہو گیا، غسل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ تراشوں کا تھیلے ابھی باقی ہیں. تو ذرا تصور کرو انہوں نے کیا کیا لکھا ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، انہوں نے ہزاروں کی کتابیں لکھی ہے، کروڑوں کے شاگرد اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، اور اتنی دقتوں کے ساتھ، اتنی مشقتوں کے ساتھ، اتنی قربانیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کر کر ہم تک پہنچایا. آگے ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن ہزاروں میں ایک بھی نہیں ہے جو ان ہزاروں کتابوں کو پڑھ سکے. تو کل یہ لوگ میدان محشر میں بولیں گے کہ یا اللہ، آپ کے پیارے نبی کا دین بڑی حفاظت سے، بڑی مشقتوں اور قربانیوں کے ساتھ ہم نے اس کو محفوظ رکھ کر ان تک پہنچا دیا تھا. ذرا ان سے پوچھیں کہ وہ کیا پڑھے، ان کو کیا وظیفہ مل رہا تھا، ان کو کون سا بیت المال سے یا خلیفہ کے خزانوں سے بھر بھر کے پیسے مل رہے تھے کہ وہ لوگ نہ اپنی نیند دیکھے، نہ اپنا آرام دیکھے. اس کے باوجود انہوں نے اتنی کتابیں لکھی. کیا پڑھا تھا ان کو؟ کیا پڑھا تھا؟ بس یہ پڑھا تھا کہ بھئی ہمارا یہ دین کا ورثہ، ہمارے رسول اللہ کی یہ تعلیمات ہماری آنے والی نسلوں کو پہنچے تاکہ وہ پڑھ کر اس پر عمل کر سکے. اور آج ہمارے پاس ان کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے وقت نہیں ہے. تو ایک طرف یہ ہوں گے اور دوسری طرف یہ ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز دوستو، جو زندگی گزر گئی، اب جو زندگی آگے ہے اس کے لیے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ زندگی کا ایک بھی لمحہ گناہ میں چھوڑ لگانا تو دور کی بات، بیکار کا ضائع نہیں کروں گا، بیکار کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. ایک لمحہ بھی گزرے گا تو انشاءاللہ یا تو دنیا کا فائدہ کروں گا یا دین کا فائدہ کروں گا. بیکار کے کاموں میں ہرگز بھی اپنی زندگی کے آگے ایک بھی لمحے کو ضائع نہیں کروں گا. جب ایسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور آخرت میں بھی برکتیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھ والے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.